الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، وہی قادر مطلق احکم الحاکمین رب العالمین ہے۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء اور اس کے رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم طلباء و طالبات، اللہ کا بے انتہا شکر احسان ہے، جس کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم علم حاصل کرنے کے لیے دوبارہ جمع ہوئے ہیں دور شریعہ کے پلیٹ فارم سے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں علم نافع عطا فرما اور عمل صالح کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ سب سے پہلے ہم اللہ کے کلام سے اپنے اس علمی دورے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں سورہ مجادلہ کی ان آیات میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصیة الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اللہ عز و جل نے ان آیات سے قبل سرگوشی، کانا پھوسی اور چپکے چپکے سے بات کرنے کا صحیح طریقہ بیان فرمایا کہ تم جو محفل میں ہوتے ہو تو تین ہو تو چوتھے کو تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں دونوں گفتگو کریں گے، تو یہ آگے والے کو جو تیسرا شخص ہے وہ تکلیف محسوس کرے گا، اور یہ بھی نہ سمجھو کہ تم صرف تین ہو، بلکہ تمہارے ساتھ اللہ عز و جل ہے جو تمہاری گفتگو سے واقف ہے۔ ہاں، اگر تم 5 ہو محفل میں تو چاروں آپس میں دونوں کر کے بات کرتے ہیں، یا پھر چاروں آپس میں بات کرتے ہیں ایک کو تنہا چھوڑ کر، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ایسا نہ کرو، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم 5 ہیں اور ایک کو تنہا چھوڑ رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ ہے، وہ چھٹواں ہوتا ہے، وہ تمہاری گفتگو سے واقف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم تھوڑے ہو یا زیادہ ہو، اللہ عز و جل تم جہاں کہیں رہتے ہو تمہارے ساتھ، تمہاری گفتگو سے واقف ہے، تمہارے احوال سے وہ واقف ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ قیامت کے دن تمہارے اعمال کے بارے میں خبر دے گا۔ تم جتنا اچھے کام کر رہے ہو، جتنا برا کام کر رہے ہو، سارے کے سارے اللہ کے علم میں ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اور اللہ عز و جل نے سرگوشی سے منع کر دیا تھا، کیونکہ اس سے کچھ کفار، مشرکین، منافقین اہل ایمان کو تکلیف دیتے تھے، اہل ایمان کو روک دیا گیا، اور ان سے قبل بھی دوسرے لوگوں کو بھی روک دیا گیا کہ تم سرگوشی نہ کرو، ایسی سرگوشی جس میں دین اسلام کے خلاف سازش ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش ہو، دین کو مٹانے کی اور اسے بدنام کرنے کی جو سازشیں رچی جاتی ہیں ایسی محفلوں میں، گناہ کرنے کی جو باتیں ہوتی ہیں، تو ایسے محفلوں سے، ایسے مجلسوں سے، ایسی سرگوشیوں سے تم بچتے رہو۔
لیکن دیگر لوگوں نے اللہ کے منع کردہ یعنی حکم کے بعد بھی اللہ عز و جل نے جو چیز سے منع کیا تھا پھر وہ اس کی طرف لوٹ گئے اور اللہ کے دین کے خلاف اور گناہ کے بارے میں اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ ان کا معاملہ ایسا تھا کہ جب رسول کے پاس آتے تو غلط طریقے سے سلام کرتے تھے اور اپنے آپ میں کہتے کہ ہم تو رسول کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہم کو کیوں عذاب نہیں دیا جاتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں ضرور عذاب ملے گا، بس ان کا ٹھکانہ آخر جہنم ہے، وہی ان کی سب سے بڑی سزا ہے اور بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 9 میں، اے ایمان والو، تم جب سرگوشی کرتے ہو تو تم گناہ کی اور نافرمانی کی سرکشی کی سرگوشی نہ کرو، رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو، اور تم سرگوشی تمہیں کرنا ہے، کانافوسی کرنا ہے تو تم نیکی اور تقوی کے بارے میں کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو ان باتوں کو جانتا ہے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور تم اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ تو اس آیت سے پہلے جس طرح یہود اور منافقین کو روک دیا گیا تھا جو ان کا شیوا ہے، تو اس سے اہل ایمان کو تربیت اور کردار سازی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے ایمان میں سچے ہو تو تمہاری سرگوشیاں یہود اور اہل نفاق کی طرح اسم اور عدوان پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خیر کے بارے میں اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت پر مبنی ہو، کیونکہ یہی نیکی اور تقوی کا کام ہے۔ اور انما النجوى من الشیطان، بے شک سرگوشیاں یعنی جو بری باتیں جو چھپ چھپ کے ہوتی ہے بس شیطانی کام ہے جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچے، اس لیے یہ لوگ آپس میں چپکے چپکے سے باتیں کرتے ہیں تاکہ ایمانداروں کو تکلیف پہنچائے، ان کو غمگین کر دے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن یہ بات بھی یاد رکھو کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو تم اگر سرگوشیاں کر کے اہل ایمان کو رنج و غم میں مبتلا کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی یاد رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، تو اللہ کی اجازت کے بغیر ہی کچھ نہیں ہو سکتا، تم کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو اسم اور عدوان اور معصیت رسول پر جو مبنی سرگوشیاں، یہ سب شیطانی کام ہیں، کیونکہ شیطان ہی ان پر آمادہ کرتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے مومنوں کو غم میں مبتلا کر دے۔ لیکن یہ سرگوشیاں اور شیطانی حرکتیں مومنوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی، الا کہ اللہ کی مشیت ہو، اس لیے کہ تم اپنے دشمنوں کی ان اونچی حرکتوں سے پریشان نہ ہوا کرو، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھو، اس لیے کہ تمام معاملات کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر بھی ہے، نہ کہ یہود اور منافقین جو تمہیں تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ سرگوشی کے سلسلے میں ہی مسلمانوں کو ایک اخلاقی ہدایت یہ بھی دی گئی ہے کہ جب تم 3 آدمی اکٹھے ہو تو اپنے میں سے ایک کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں، کیونکہ یہ طریقہ اس ایک آدمی کو غم میں مبتلا کر دے گا، اور صحیح بخاری کی حدیث میں سب تمام تفصیلات موجود ہے۔ البتہ اس کی رضامندی اور اجازت سے اگر کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، کیونکہ اس صورت میں 2 آدمیوں کا سرگوشی کرنا کسی کے لیے تشویش کا باعث بھی نہیں بنے گا۔ تو اگر کوئی ہمیں اگر گفتگو کرنی ہے اور تیسرا شخص ہے یا چوتھا شخص ہے، اگر اس سے ہم اجازت لے لیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا محفل کے آداب کے سلسلے میں کہ مجلس میں جب تم رہتے ہو، بیٹھتے ہو، تو تمہیں کس طرح بیٹھنا چاہیے، اور محفل کو، مجلس کو دوسروں کے لیے کتنا کشادہ کرنا چاہیے، اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے
بیان فرمائی يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرو تو تم جگہ کشادہ کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی دے گا. اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر کام سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے. تو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کر کے یہ بیان فرمایا کہ تم جب مجلس میں ہو تو تم مجلس کو کشادہ کر دو. اور یہ مجلس کا لفظ عام ہے جو ہر اس مجلس کو شامل ہے جس میں مسلمان خیر اور اجر کے حصول کے لیے جمع ہوتے ہیں. جیسے وعظ اور نصیحت کی مجلس ہوتی ہے جس میں نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں، مسجد میں یا کسی جگہ پر سب جمع ہو کر بیٹھتے ہیں، علماء سے سیکھتے ہیں یا اپنے بڑوں سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یا جمعہ کی مجلس ہوتی ہے. آپ لوگ مائک آف کر لیں، آن نہ کریں، مائک کلاس میں ڈسٹرب نہ کریں، خاموشی سے غور سے سنیں. یہی بات آپ کو بتائی جا رہی ہے اس آیت میں کہ کس طرح ہم علم حاصل کرنا چاہیے، ہمیں بیٹھنا چاہیے، سننا چاہیے، نصیحت حاصل کرنا چاہیے. کہ جب مجلس میں ہے، ہماری مجلس ہے، ہماری یہ علمی محفل ہے جس میں وعظ و نصیحت کی علمی باتیں ہوتی ہیں، تو ہمیں خاموشی سے غور سے سننے کی کوشش کرنا ہے، نہ کہ آپس میں گفتگو کریں اور کلاس کے ماحول کو خراب کریں. تو آئیے ہم اپنے اس آیت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. تو یہاں پر یہی کہا گیا کہ جو مجلس کا جو لفظ ہے یہ عام ہے. مجلس میں ہر وہ مجلس شامل ہے جس میں ایمان کی باتیں ہوتی ہوں، اجر حاصل کرنے کے لیے سب جمع ہوتے ہیں، اور کچھ علمی باتیں ہوتی ہیں جیسے جمعہ کی مجلس ہو. تو ایسی مجلسوں میں تم خاموشی سے بیٹھو، اور اسی طرح کلاس میں تم جب بیٹھتے ہو، علم حاصل کرتے ہو، تو کلاس میں بھی خاموشی سے بیٹھیں اور علم حاصل کریں. اور اس کا مطلب کہ کھل کر بیٹھو کیا مطلب ہے؟ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، کہ تم مجالس میں کشادگی کر دو. جب تم سے کہا جائے تو تم کشادگی کر دو، مجلس میں مجلس کو کشادہ کر دو. مطلب کیا ہے کھل کر بیٹھو؟ تو مجلس کا دائرہ وسیع رکھو تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ رہے. جب تم بیٹھ رہے ہو تو اتنا جو ہے قریب ہو کر نہ بیٹھو، بلکہ تمہیں اندازہ ہے کہ اور بھی لوگ آنے والے ہیں، تو تھوڑا دور دور ہٹ کر بیٹھو تاکہ آپ کے بازو دوسرا آ کر بیٹھ سکے. تو دائرہ تنگ مت رکھو کہ بعد میں آنے والے کو کھڑا رہنا پڑے، یا کسی بیٹھے ہوئے کو اٹھا کر اس کی جگہ وہ بیٹھے، کہ یہ دونوں باتیں ناشائستہ ہیں. ایسا بھی نہیں کہ آپ پہلے سے مجلس چھوٹی کر دیں اور بعد میں آنے والے آپ کو اٹھا کر جگہ ہٹا رہے ہیں آپ کی، تو یہ بھی تکلیف دہ بات ہے. ایسا بھی نہ ہونے پائے. اسی لیے پہلے کے پہلے اگر تم سے جو امیر مجلس ہے، جو عالم ہے، جو بھی استاد ہے، کہے کہ کشادہ ہو کر دور دور ہٹ کر بیٹھو تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ رہے، تو پھر اس کا خیال کرتے ہوئے تم پہلے سے مجلس کو کشادہ رکھو تاکہ بعد میں آنے والے کو تکلیف نہ ہو یا ان کے ذریعے سے تمہیں تکلیف نہ ہو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے، اس لیے کہ مجلس کے دائرے کو فراخ اور وسیع کر لو. تو صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایسا بھی نہ کرو کہ اگر کوئی پہلے سے بیٹھا ہوا ہے تو تم اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر تم بیٹھ رہے ہو. تمہارا وسیع، تمہارا دبدبہ ہے، تمہارا رعب ہے. ہاں اگر وہ خود خوشی سے اٹھ کر تمہیں جگہ دے تو الگ بات ہے، لیکن تم اسے زبردستی
اس کی جگہ سے اٹھا کر نہ بیٹھو، یہ درست نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ٹرین میں ہے، بس میں ہے، آپ سفر کر رہے ہیں، یا پھر کسی مسجد میں ہے، یا پھر کلاس میں کسی کی جگہ فکس نہیں ہے، تو تم جا کر لیٹ سے جا کر، پہلے سے وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو زبردستی اٹھا رہے ہیں کہ میری جگہ ہے، میں روز بیٹھتا ہوں، میری فکس جگہ ہے، جبکہ کوئی ریزرویشن نہیں ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے، اور استاد نے بھی نہ بٹھایا ہو، اور وہاں پر ٹی ٹی نے بھی نہ بٹھایا ہو ٹرین میں یا بس میں، تو کوئی خاص خواتین کی سیٹ نہیں ہے یا پھر ایسا کسی اور کی سیٹ نہیں ہے، بلکہ زبردستی اٹھا کر ان کی جگہ پر اب آپ بیٹھنا چاہتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ایسا نہ کریں۔ ہاں، اگر کوئی زبردستی کر رہا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے جب تم یعنی کچھ مجلس کشادہ کر دو گے تو تمہیں بڑے اجر و ثواب کے تم مستحق بنو گے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں وسعت عطا فرمائے گا، یا جہاں بھی تم وسعت و فراخی کے طالب ہو وہاں پر اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا۔ فافصحوا یفصح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی دے گا۔ تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں تمہارا مکان کشادہ ہو، اللہ تعالیٰ مکان کشادہ کر دے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں کشادگی ہو، برکت ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے گا۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر کشادہ ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری قبر میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ تو ہر جگہ تمہیں فراخی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا فضیلت والا عمل ہے کہ مجلس میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اگر امیر مجلس استاذ یا کوئی اور جب تم سے کہے کہ مجلس کشادہ کر دو، کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کی بات کو سن کر عمل کر کے تم مجلس کو کشادہ کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں جنت میں بھی کشادگی دے گا اور دنیا میں بھی کشادگی عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ افصح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشزوا فانشزوا يرفع اللہ الذین آمنوا منکم۔ اور اسی طریقے سے جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ، انشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تو کیا مطلب ہے؟ یعنی جب تم اٹھ کھڑے ہو جانے کے لیے کہے تو تم بھی اٹھ کھڑے ہو جاؤ، یعنی جب تمہیں جہاد کے لیے نبی کا حکم آ جائے یا اپنے امیر کا حکم آ جائے تو اس کی بات پر فوراً عمل کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ اسی طرح نماز کے لیے جب اقامت دی جائے، امام ممبر پر آ جائے تو کھڑے ہو جاؤ، یا کسی بھی نیک عمل کے لیے تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ایک مطلب یہ ہے۔ اور دوسرا مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ جب مجلس سے اٹھ کر جانے کو کہا جائے تو فوراً چلے جاؤ۔ تو یہ ایک ادب ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر جانا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ان کو بہت پسند تھا، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، زیادہ وقت گزارنا۔ لیکن اس طرح بعض دفعہ ان لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوت میں کوئی گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پرسنل بات کرنا چاہتے ہیں نبی سے، تو ایسے لوگ اگر سب لوگوں کے سامنے اگر بات کریں تو ان کی بات نہیں ہو پائے گی، اسی لیے وہ تنہائی میں گفتگو کرنا چاہتے تھے تو وقت نہیں ملتا تھا، تو لا محالہ کہنا پڑتا تھا کہ اٹھ کر چلے جاؤ، دوسروں کو بھی موقع دو۔ تو اس سے کیا ہوگا، آگے والا اپنی پرسنل گفتگو کر سکے گا اور اپنا جو ڈاؤٹ ہے، شک ہے، دور کر سکے گا۔ تو اللہ عز و جل نے یہ حکم دیا ہے۔ اس کے بعد یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کر دے گا۔ تو یہاں پر اس آیت میں اہل ایمان کے درجے غیر اہل ایمان پر اور اہل علم کے درجے اہل ایمان پر بلند فرمانے کا تذکرہ ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ علوم دین سے واقفیت مزید رفع درجات کا باعث ہے۔ تو آپ اور ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں، ایمان ہم لا چکے ہیں اور اب علم کے میدان میں ہم جڑے ہوئے ہیں۔
تو جو اہل ایمان ہیں ان کا ان کی فضیلت بھی، ان کا مقام و مرتبہ بھی بہت بڑا ہے اللہ کے پاس، لیکن ان کے اوپر جو علم حاصل کرنے والے ہیں وہ ہیں ان سے زیادہ بڑھ کر درجے میں ایمان کے ساتھ جو دین سے واقفیت رکھتے ہیں، اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، دین کے احکامات سے واقفیت، اور اس میں باریک بینی سے جانکاری رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا مقام بہت اونچا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بھی ان کا مقام اونچا کر دیا ہے۔ تو یہ ہے علم دین سیکھنے سکھانے کی فضیلت۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دین سیکھیں گے، دین سکھائیں گے اپنے بچوں کو تو کیا ملے گا، تو کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، یہ ہماری سوچ ہے۔ لیکن اس سے اونچی سوچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا مقام اونچا ہو رہا ہے۔ ایمان کے ساتھ جو علم حاصل کر رہے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، تو اس کا مقام بہت اونچا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں عزت و سربلندی سے نوازے گا، چونکہ اس کے پاس قرآن کے آداب ہوتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے ہوتے ہیں، جو سب کے دلوں میں ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے ایمان والے بندوں کو اور اپنا علم حاصل کرنے والے بندوں کو، جو دین کا علم سیکھنے والے بندوں کو اونچے مقام پر فائز کرے گا، لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت پیدا کرے گا، اور دنیا میں بھی فراخی عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اور قبر میں بھی ہر جگہ اللہ تعالیٰ انہیں کشادگی عطا فرمائے گا۔ تو اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم جب بھی علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھیں اور اجر کے حصول کے لیے کوئی خیر کی محفل میں بیٹھیں، جیسے جمعہ کی محفل ہو یا کلاس ہو یا ایسے علمی دروس ہوں جو ہفتہ واری دروس ہوتے ہوں، یا ایک کوئی اور محفلیں ہوں، تو ہمیں خاموشی سے بیٹھنا چاہیے اور غور سے سننا ہے، اور غور کے سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اور ساتھ میں اور کچھ سوال ہے تو اجازت لے کر سوال پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے اور اس کے بعد دوسروں تک پہنچائیں۔ تو یہ اس طرح اگر ہم کریں گے تو ہمارے لیے بڑا فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بھی بڑا اجر ہے۔ تو الحمدللہ یہاں تک آج کا یہ درس پر اتفاق کرتے ہوئے انشاءاللہ ابھی ہم دوسرا درس شروع کرتے ہیں، عقیدے کے دروس۔ تو یہ آج کا جو درس رہا ہمارا آداب کے متعلق رہا کہ محفل میں کس طرح ہمیں بیٹھنا ہے، کس طرح گفتگو کرنا ہے۔ تو الحمدللہ یہ یہاں تک ہم اتفاق کرتے ہوئے دوسرا درس انشاءاللہ بھی شروع کریں گے۔ اگر کوئی سوال ہے تو ایک آدھ منٹ میں انشاءاللہ سوال کریں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم عقیدے کا درس پڑھیں گے۔ یہ ہے عقیدے کی کتاب جو ہم اس کے اندر 3 اصول پڑھ رہے ہیں، تو پہلا اصول ہم نے مکمل کر لیا ہے، انشاءاللہ آج دوسرا اصول اس کا پڑھیں گے۔ مجھے 1 منٹ کا موقع دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو عقیدے کے کلاس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے دین کی 3 اہم اصول، بڑی اہم کتاب ہے، اور اس میں دین کے جو 3 بنیادی اصول ہے، جو قبر کے سوالات ہے، اسی کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے اللہ کے بارے میں ہمیں کس طرح عقیدہ رکھنا چاہیے اس کے بارے میں تفصیل سے اس کے دلائل ذکر فرمائے ہیں کہ ہم اللہ کو کیسے پہچانیں، اس کے کیا دلائل ہیں، قرآن سے کیا دلیل ہے، حدیث سے کیا دلیل ہے، اور اسی طریقے سے دیگر جو سائنسی دلائل ہیں وہ تمام اختصار کے ساتھ انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ تو ہم اللہ کو کیسے پہچانتے ہیں اور ہمیں کیسے پہچاننا ہے، اس کے ہر کوئی سوال کرے تو اس کا کیسے جواب دینا ہے، یہ باتیں آ چکی ہیں۔ اب دوسرا اصول ہے، جیسے خبر میں جو سوال ہوگا سب سے پہلے من ربک، تمہارا رب کون ہے، تم جانتے نہیں جانتے، یہ سوال ہوگا۔ مومن ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ ہاں ربی اللہ، اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب کرے یہ کہنا، یہ میرا رب اللہ ہے۔
تو اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ بڑے سمپل سوال ہیں، آج تو سب تقریباً جانتے ہیں ان سوالات کا جواب، لیکن خبر میں جو جواب دینا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے اگر حکم ہو، اس کی مدد شامل حال ہو تو ہی دے سکتے ہیں۔ وہاں پر اللہ اکبر، ہمیں اللہ کی طرف سے مدد ہونی ہے تو ہمیں ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارنا ہے۔ تو آئیے اب اس کی کیا دلائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کو دلیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ جاننا، پہچاننا یہ بھی ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے۔ صرف دین، ہم مسلمان ہیں، دین کا کیا جانتے ہیں، ہاں جانتے ہیں، لیکن کیا دلیل ہے قرآن سے، کیا دلیل ہے حدیث سے، کیا دلیل ہے سلف صالحین سے، ہمیں کیسے پہچاننا ہے، نہیں معلوم۔ تو یہ نہیں معلوم کا جو جواب ہے انشاءاللہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں معلوم کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے دلیل کے ساتھ ہمیں دین اسلام کو جاننا ضروری ہے۔ تو دین اسلام یعنی توحید الہی کو دل سے اپناتے ہوئے، اپنے آپ کو اللہ کے مطیع کرتے ہوئے اور اس کے سپرد کرتے ہوئے اور اس کے احکامات کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے تابع فرمان رہنے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو ہرگز شریک نہ ٹھہرانے کا نام دین ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، اللہ کی اطاعت میں لگا دینا اور کسی اور کو اس کی عبادت میں شریک نہ کرنا، یہ دین ہے۔ جیسے کہ کافر کیا کرتا ہے یا پھر ایک مشرک کیا کرتا ہے کہ وہ بعض مشرکین اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ ہم کو پیدا کرنے والا ہے، ہم کو کھلانے پلانے والا ہے۔ اس سوال کا جواب دیتے ہیں بعض کفار، بعض مشرکین، پھر عبادت میں گڑبڑ کر دیتے ہیں، عبادت میں غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دعا مانگنا ہے تو اللہ سے بھی مانگتے ہیں اور اپنے مورتیوں سے بھی، اپنے بزرگوں سے بھی، اپنی دیوتاؤں سے منتیں مرادیں مانگتے ہیں اور ان سے بھی ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا ہے۔ تو یہ تمام کیا ہے؟ شرک، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو ہمارا دین کا مطلب اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہو جانا اور شرک سے، کفر سے، نفاق سے پرہیز کرنا، بچتے رہنا۔ اب دین اسلام کے درجات کیا ہیں؟ دین اسلام کے درجات، تو دین اسلام کے 3 درجات ہیں۔ دین اسلام کے کتنے درجات ہیں؟ 3 ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی جیسے کلاس میں امتحان ہوتا ہے تو امتحان کے اندر فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ کو انعام دیا جاتا ہے، اور تھرڈ مقام ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، فرسٹ کا مقام زیادہ ہوتا ہے، چونکہ اس کے ذریعے سے پرکھ ہوتی ہے کہ کون پڑھنے میں زیادہ اچھا ہے، کون یعنی پیچھے ہے زیادہ، یہ تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کو ترغیب ہوتی ہے پڑھنے پڑھانے میں اور سیکھنے سکھانے میں، مقابلے میں۔ تو دین اسلام کے میں بھی درجات ہیں۔ آپ کو جنت حاصل کرنا ہے، ایمان اسلام کافی ہے۔ جنت میں آپ کو اعلیٰ مقام پانا ہے، ایمان ہے، یعنی اسلام اور ایمان دو بھی ضروری ہے، لیکن ایمان میں پختگی، یقین میں پختگی، تو اعلیٰ چیز ملے گی۔ اور آپ کو جنت میں ہر چیز کوالٹی کی ملنا ہے، اچھی ملنا ہے، پرفیکٹ ملنا ہے، وہاں کی سب سے اعلیٰ چیز۔ تو آپ کو احسان کی کیفیت اپنانا ہے، احسان کرنا۔ سب سے آپ دنیا میں ہر کام اچھا کرو گے تو آپ کو وہاں پر ہر چیز اچھی ملے گی۔ تو یہ مطلب ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے جو ہے ایسی مثالیں دے کر میں بتایا ہوں۔ اب اس کی ایک تفصیل، جو کتابی تفصیل کیا ہے انشاءاللہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو آپ کو سوال یہ ہے کہ دین اسلام کے کتنے درجے ہیں؟ آپ کو جواب کیا دینا ہے آپ کو کہ دین اسلام کے 3 درجے ہیں۔ تو کیا کیا ہے؟ پہلا اسلام، دوسرا ایمان اور تیسرا احسان۔ پھر ان 3 درجوں میں سے ہر درجے کے کچھ ارکان ہیں، اس کو بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ دین اسلام کے کتنے اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ کتنے ارکان یعنی کتنے ستون ہیں؟ ہاں،
دین اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ 5 ارکان کیا ہے؟ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ آپ کو کیا سکھایا جاتا؟ جو قاعدے میں، عربی کے قاعدے میں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو کوئی معبود نہیں کا اتنا ہی آپ کو بتایا جاتا، اس میں یہ بھی ایڈ کر لیجئے کہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا بتایا جاتا کہ نہیں، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو نہیں ہے کوئی معبود ہے نا، اس میں معبود برحق کا اضافہ کریے وہاں پر جو نہیں ہے، یہ ضروری ہے کرنا، کیونکہ معبود تو بہت ہیں جو لوگوں نے بنا لیے ہیں، لیکن سچا معبود وہ ایک اللہ ہے۔ اسی لیے برحق کا مطلب سچا، اگر برحق کی جگہ پر سچا بولے تو بھی چلتا ہے۔ لا معبود بحق، عربی میں کیا ہے اس کا ترجمہ، اس کا جو ہے اس کا ڈیفینیشن لا الہ الا اللہ کا، لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا یا برحق معبود نہیں ہے۔ تو اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو دین اسلام کے کتنے درجے ہیں؟ 5 پلرس آف اسلام۔ اس میں پہلا درجہ کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا۔ سب سے پہلے ایک مسلمان ہونے کے لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پڑھنا ضروری ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو، یہ بھی پڑھ سکتے وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اب ایک کافر ایک مسلمان بن گیا، سب سے پہلی سیڑھی اس نے رکھی، کیونکہ اسلام کے جو 5 درجوں میں سے پہلا درجہ اس نے اپنا لیا۔ اس کے بعد اس کو کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنا ہے، اس کا دوسرا درجہ ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ دوسرا درجہ۔ اب بچہ یعنی 7 سال کا ہوتا ہے تو حدیث اسلام میں کیا ہے؟ اس کو نماز پڑھنے کا عادی بناؤ، اس کو نماز پڑھنے کا عادی بناؤ، اس کو اپنے ساتھ ماں ہے تو اپنی بچی کو گھر میں نماز پڑھائے، خود پڑھے، نماز پڑھائے، اور اگر باپ ہے یا بھائی ہے تو اپنے بھائی کو، اپنے بہنوں کو مسجد لے جائے، تو نماز کے وقت پر اس کو اپنے ساتھ رکھے، نماز پڑھائے، تو یہ مسلمان۔ اس کے بعد پھر 10 سال تک ہو جائے اور نماز کا عادی نہ بنے تو اس کو مار کر نماز پڑھاؤ، اس کو مار کر نماز پڑھاؤ، جیسے حدیث میں ہے وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 20۔ 10 سال کے اگر ہو گئے نماز نہیں پڑھ رہے تو مار سکتے ہیں، دین کے لیے سکھانے کے لیے۔ ایسی مار بھی نہیں کہ جس سے اولے آ جائیں، جس سے الٹا تکلیف ہو جائے، بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے، تنبیہ کے لیے اس کو مار سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب بالغ ہو جائیں اور بچی جب بالغ ہو جائے، بڑی ہو جائے، اس کو ہم عام لفظ میں شرم و حیا کے دامن کو پکڑتے ہوئے، بچی جب بڑی ہو جائے یا بچہ جب بڑا ہو جائے یعنی بالغ ہو جائے، تو اس کے کچھ علامات ہیں۔ تو جیسے بچے ہیں تو بغل کے بال نکلتے ہیں، یا شرمگاہ کے اوپر حصے میں بال نکلتے ہیں، اور بچیاں ہیں تو پھر ان کے ماہواری شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب بالغ ہو جائیں تو پھر جب نماز پڑھنا ضروری ہے، جس طرح ایک کافر شہادت پڑھ لیتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو جس طرح اس کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، اسی بچوں کے لیے بھی جب بڑے ہو جائیں نماز پڑھنا ضروری ہے۔ تو تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا، یہ اسلام کا ایک رکن ہے، اسلام کا ایک رکن ہے۔ تو زکوٰۃ کس پر، جب کیا بچوں پر فرض ہے یا بڑوں پر فرض ہے یا مال پر فرض ہے؟ زکوٰۃ مال پر فرض ہے، اور مال بھی ہر وہ مال نہیں جو اس مسلمان کے پاس ہو، بلکہ وہ مال کا کچھ نصاب ہے، تو اس نصاب کو یعنی پہنچنے کے بعد، وہ مدت کو پہنچنے کے بعد ہی اس پر فرض ہے۔ تو یعنی جو مال
نصاب کو پہنچے اور نصاب کو پہنچنے کے بعد اس پر 1 سال کی مدت گزرے، جیسے پیسہ ہے، سونا ہے، اور اس طرح دیگر چیزیں ہیں۔ البتہ جو کھیتی باڑی کا ہوتی ہے، یعنی اناج اگتا ہے، تو جب بھی اناج اگے اس میں سے اس وقت زکوٰۃ نکال لینی چاہیے۔ تو اس کی تفصیلات ہے زکوٰۃ کی، تو اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مال میں زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیے ایک ایک چیز کا تعلق کیسے ہے۔ سب سے پہلے اپنے دل میں اس بات کو ٹھان لیے اور زبان سے اقرار کرے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اسی کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ کوئی پتھر نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی بزرگ نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کسی کی عبادت بھی نہیں کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اور اطاعت کس کی کرنا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، مطلب اللہ کی اطاعت بھی کرنا ہے، ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اللہ کے نبی نے جیسے نماز پڑھنے کو بتلایا ویسے نماز پڑھنا، جیسے روزہ رکھنے کو بتلایا ویسے روزہ رکھنا، جیسے لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کا طریقہ بتلایا ویسا، جیسے نکاح کرنے کا طریقہ، جیسے بزنس کرنے کا طریقہ، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں دیکھنا ہے۔ تو اس بات کی ہم گواہی دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بتا رہے ہیں وہ سچے ہیں۔ اس کے بعد نماز کا تعلق پوری بدن سے ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا، طریقہ کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اس کے بعد اسلام کا جو تیسرا رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اس کا تعلق مال سے ہے، پیسے مال سے ہے۔ چوتھا رکن رمضان المبارک کے روزے رکھنا، یہ سال میں رمضان کے مہینے میں روزے فرض کیے گئے ہیں، تو یہ روزے رکھنا یہ بھی اسلام کا ایک رکن ہے۔ جب بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، تو بچے ہو یا بچیاں ہو، ان پر بھی ضروری ہے، فرض ہے، اور ہر مسلمان پر فرض ہے۔ البتہ جو بیمار ہیں تو یا پھر سفر کی حالت میں وہ روزہ چھوڑ کر دوسرے دنوں میں اس کے روزے کی گنتی پوری کر لیں۔ اور پانچواں جو رکن ہے تو اس کا تعلق کیا ہے؟ اپنے یعنی اعضاء و جوارح سے ہی ہے۔ روزے کا تعلق بھی بھوکے پیاسے رہنے سے، یعنی جو ہر چیز یعنی اپنے پیٹ کو بھوکا پیاسا رکھنا اور اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا، اللہ کے حکم پر یا اللہ کے مرضی پر ہم کھائیں گے، اللہ کے حکم پر، اللہ کی مرضی پر ہم اپنا کھانے سے رک جائیں گے۔ یہ اس کے اندر ایک نصیحت اور پیغام ہے، ایک اس کے اندر ہمیں سکھلایا جا رہا ہے۔ اور پانچویں چیز بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ تو بیت اللہ شریف کے حج کرنے میں سب چیزیں اوپر کے جتنی چیزیں سب داخل ہیں۔ سب سے پہلے ہم شہادت دیتے ہیں اس طرح سے، ہم جب کعبۃ اللہ کی طرف نیت کر کے جاتے ہیں تو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ لبیک اللہم حجن، لبیک اللہم عمرتن۔ وہاں جا کر ہمیں نماز بھی پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور وہاں جا کر یعنی اپنا پیسہ بھی لگاتے ہیں سفر کے لیے، خرچ کھانے پینے کے لیے، اور وہاں پر جو ہے جو ذبیحہ جو قربان کرتے ہیں، بدنہ دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے انہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، پیسوں کی بات۔ اور وہاں پر اگر آپ کے پاس کوئی اونٹ نہ ہو، یعنی کوئی جو ہے جانور نہ ہو، جیسے حج تمتع کرتے ہیں، حج قران کرتے ہیں، تو حج افراد کرتے ہیں، تو اگر آپ کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں اور جانور نہیں میسر نہیں ہے تو آپ روزہ رکھیں۔ تو ساری کے ساری عبادتیں ایک مجمع ہے، کہ بیت اللہ شریف کے حج کرنے میں تمام کی تمام چیزیں داخل ہیں۔ تو اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ دین کے 3 درجات ہیں، تو اس میں کیا کیا ہے؟ اسلام، ایمان اور احسان۔ اس کے بعد ہر درجے کے کچھ ارکان ہیں۔ تو سب سے پہلے آج ہم کیا پڑھیں؟ اسلام اور اس کے ارکان، یہ ہم سیکھے۔ تو اس کے 5 ارکان ہیں۔ اب یہ دلیل کے ساتھ ہمیں جاننا ہے اس کی کیا دلیل ہے۔ اب اس کے دلائل کیا ہے؟ بے شمار ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کی کیا دلائل ہیں ہم دیکھیں گے۔ میں مناسب سمجھا کہ تھوڑا تفصیل سے اس پر روشنی ڈالوں، دین اسلام کی جو ارکان ہیں اس کو سمجھاؤں، تاکہ جو ہے جب پہلی بنیاد ہماری مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ آگے کی بنیاد ہماری مضبوط رہے گی۔ تو یہاں تک آج کے اس عقیدے کے درس کو اکتفا کرتے ہوئے انشاءاللہ ابھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج عید میلاد النبی جو لوگ منا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر، جبکہ صحیح معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے،
تو اس کے بارے میں بھی اختصار کے ساتھ کیا اس کی سچائی ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہاں آج کے اس کے درس کو اکتفا کریں گے۔ عقیدے کے جو بنیادی مسائل ہیں، اپنا مائک آف کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو کتاب پڑھ رہے ہیں ہم، تجلیات نبوت۔ تجلیات نبوت ایک بڑی اچھی کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لوگ پریشان ہو کر انہوں نے آپس میں یہ گفتگو کی کہ ہم سب سے پہلے ابو طالب سے جا کر گفتگو کریں گے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کر سک رہے ان کے بھتیجے کو۔ سب سے پہلے ان کو سمجھائیں گے جا کر کہ تم اپنے بھتیجے کو روک دو اور تم ہمارے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ ہم اگر ہماری بات نہ مانے تو پھر ہم اس کو دھمکی دیں گے۔ تو ابو طالب کو جب دھمکی دینے لگے تو ابو طالب سے کہا کہ جو ہے تم ہم میں بڑے انسان ہو، تم ہماری بات مان لو کہ تمہارا بھتیجا جو برا بھلا کہہ رہا ہے ہمارے باپ داداؤں کو، لہٰذا تم اس کو روکو تاکہ جو ہے ہم یعنی کوئی تکلیف نہ پہنچائیں اس کو، ورنہ اگر تم ہمارے درمیان سے نہ ہٹو گے تو پھر ہم اس کو یعنی ہمارے درمیان سے ہٹا دیں گے۔ تو ابو طالب نے جا کر کہا کہ چچا نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھتیجے تم مجھ پر بہت ہی جو ہے بھاری چیز ڈال رہے ہو، میری بات مان لو، اس سے زیادہ میں بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، تم اس کام سے رک جاؤ کہ اللہ کی طرف دعوت دینے سے رک جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے استقامت کے ساتھ جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی، اے میرے چچا، یا عم واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری على ان اترک هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك فيه ما ترکته، یا پھر او اهلك فيه ما ترکته۔ کیا اللہ کے اے میرے چچا جان، اگر اللہ کی قسم یہ تمام کے تمام لوگ مل کر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دے تو کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، تب بھی میں چھوڑ نہیں سکتا۔ مجھے بہت عزیز ہے یہ کام، میری ذمہ داری کا کام ہے، میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، یہاں تک کہ یا تو اللہ تعالیٰ دین کو غالب کر دے تب میں چھوڑوں گا، یا کہ اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ تو میں یہ دین کو پھیلانے سے میں رک نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا مشن دعوت ہے، تو ہمیں بھی آج دعوت کا کام ایسے ہی کرنا ہے، چاہے لوگ ہزار طریقے سے روکنے کی کوشش کریں تب بھی ہمیں رکنا نہیں ہے، اپنا کام کرتے جانا ہے، چاہے لوگ سنے نہ سنے، ہم لوگوں کو پیغام پہنچاتے جانا ہے۔ تو اس کے بعد ان کے چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، تو یہ محبت دے کر چچا نے کہا کہ بھتیجے جو کہنا ہو کہو، جو کرنا ہے کرو، میں تمہیں کسی بھی حال میں چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ لوگ اپنا مائک آف کر لیں، طیبہ اپنا مائک آن نہ کریں، آپ خاموشی سے سنیں۔ چلیے، اب اس کے بعد قریش نے کیا ہے عجیب و غریب تجویز رکھی کہ ابو طالب کے پاس جا کر کہ تم اپنے بھتیجے کو بہت چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، وہ ہم کو تکلیف دے رہا ہے، اگر تمہیں بھتیجا ہی ہونا ہے تو ہم میں سے کسی ایک نوجوان کو ہم تمہارے حوالے کریں گے، تم اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کرو، ہم انہیں آپ کے بھتیجے کو قتل کر دیں گے اور آپ ہمارا بچہ آپ کے پاس رہنے دو، اس کو کھلاؤ پلاؤ۔ تو ابو طالب نے کہا کہ اتنے جو ہے بیوقوفی کی بات کر رہے ہو کہ میں اپنے بھتیجے کو دوں تاکہ تم اس کو قتل کر دو، اور تمہارے بچے کو میں رکھوں تاکہ میں اس کو کھلاؤں پلاؤں، یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی، میں اس طرح کر نہیں سکتا، تم میرا بیٹا مانگ رہے ہو تاکہ تم قتل کرو، اور تم جو ہے اپنا بیٹا اس لیے دے رہے ہو کہ میں اس کو کھلاؤں پلاؤں، ایسی عجیب بات کر رہے ہو، یہ بات بھی چل نہیں سکتی۔ تو ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے یہ جواب دیا قریش کو، جبکہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہے، اپنے دین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں، پھر بھی اپنے بھتیجے کی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ خاندان کا اپنا بچہ ہے، اپنا بھتیجا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازیاں شروع ہو گئیں۔ جب قریش ہر طرح سے ناکام اور مایوس ہو گئے، نہ ان کی دھمکی کام آئی نہ سودے بازی، تو انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ بڑھانا شروع کر دیا، تکلیف دینا شروع کر دیا، اور مسلمانوں پر جو سختیاں وہ پہلے سے کرتے آ رہے تھے ان میں مزید اضافہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف دینے لگے اور ان کے صحابیوں کو بھی تکلیف دینے لگے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشمت و عزت اور اکرام و احترام کا بلند مقام رکھتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کی جرأت صرف بڑے افراد اور سرداروں نے کی، چھوٹے اور عام لوگوں کو یہ جرأت نہ ہو سکی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر جو لوگ تکلیف دیتے تھے ان کے نام یہ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، جو سردار ہیں، تو ان کے نام کیا ہیں یاد رکھو۔ سب سے پہلے ابو لہب، یہ کون تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا خود، جس کے بارے میں تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جس کا مال، جس کی جو ہے کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی، سیصلی نارا ذات لہب، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، سیصلی نارا ذات حطب وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، کون ہے؟ جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن میں بٹی ہوئی رسی ہے۔ تو یہ ابو لہب تھا جو سب سے پہلے آگے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں۔ اس کے بعد دوسرا حکم بن ابی العاص بن امیہ، حکم بن ابی العاص بن امیہ، اچھا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا، بڑا آدمی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا۔ اور تیسرا کون تھا؟ عقبہ بن ابی معیط، عقبہ بن ابی معیط۔ اور چوتھا عدی بن حمراء ثقفی، عدی بن حمراء ثقفی۔ اور پانچواں ابن الاسدا حزلی، ابن الاسدا حزلی۔ یہ سب آپ کے پڑوسی بھی تھے، کون؟ جن کا نام ابھی ذکر کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بازو میں رہتے تھے، بازو قریب رہتے تھے۔ تو کیا تکلیف دیتے تھے؟ دیکھو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان میں سے کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک دیتا نماز کی حالت میں، اور جب ہانڈی چولہے پر چڑھی ہوتی تو اس ہانڈی میں پھینک دیتا۔ آپ جو جواب میں صرف اتنا کرتے کہ اسے لکڑی پر اٹھا کر لاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے، اے بنو عبد مناف، یہ کیسا پڑوس ہے، پھر اسے راستے میں پھینک دیتے۔ یعنی ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ کے اوپر وہ بچہ دانی ڈال دیتے، یا ہے کہ کبھی وہ ہانڈی چولہے پر ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکا رہے ہوتے تو اس میں لے آ کر ڈال دیتے، کھانا سب خراب ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غلط زیادہ نہیں بولتے، بس اتنا بولتے کہ ارے کیسے پڑوسی ہو یارو، کتنا تکلیف دیتے ہو ہمیں، بس اسے راستے میں لے جا کر باہر پھینک دیتے۔ تو امیہ بن خلف، یہ جو شخص تھا، حکم بن ابو لہب، حکم بن اور امیہ بن خلف، تو یہ شخص کی کیسا رویہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعن و تشنیع کرتا، لعن طعن کرتا، اور آنکھیں مار مار کر ان سے اشارے کرتا، اور لوگوں کو ہشکارتا، لوگوں کو کیا ہے ابھارتا، دیکھے کیسا کر رہا ہے، دیکھو کیسا ہے، لوگوں کے سامنے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح آنکھ مار مار کے ان کو اکساتے رہتا۔ اسی طرح اس کا بھائی ابی بن خلف دھمکیاں دیتا ہوا کہتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس عود نامی گھوڑا ہے جسے روزانہ 3 سا خوراک کھلاتا ہوں، اسی پر سوار ہو کر تجھے قتل کروں گا۔ تو اس طرح دھمکیاں دیتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، بل انا اقتلک انشاءاللہ۔ ابی بن خلف سے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ارے تو مجھے قتل کرے گا، بلکہ انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا۔
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور ایسا ہی ہوا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احد میں، میدان احد میں، جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اسے قتل کیا۔ کس کو؟ ابی بن خلف کو۔ ایک روز یہی ابی بن خلف ایک بوسیدہ ہڈی لایا، ایک ہڈی جو بالکل کمزور ہو گئی تھی، بوسیدہ ہو گئی تھی، اور اسے توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف پھینک دیا، ایسا ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا، نعوذ باللہ۔ ایک بار عقبہ بن ابو معیط، یہ جو تکلیفیں دے رہا تھا ان میں سے ایک یہ بھی تھا، عقبہ بن ابو معیط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا، کچھ اچھی باتیں سنی، تو یہ بات اس کے دوست ابی بن خلف کو معلوم ہوئی۔ ابھی جو جس کا تذکرہ ہوا ابی بن خلف، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا، تو اس کو معلوم ہوئے تو اس نے عتاب کیا اپنے دوست یعنی عقبہ بن ابی معیط کو، ڈانٹا، ارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں بیٹھا اور اچھی باتیں سن، یعنی ایسی باتیں سن کر متاثر ہوا، تیرا جیسا انسان۔ تو اس نے ڈانٹ دیا اور کہا عقبہ بن ابی معیط کو، ابی بن خلف نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک کر آؤ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح اپنے دوست سے کہا کہ جاؤ جا کے تھوک کے آؤ، تو اس نے ایسا ہی کیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس نے تھوکا، اللہ کی لعنت ہو ایسوں پر۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر کے آیا تھا، تو اس طرح اس نے تکلیف دی۔ اور اسی طریقے سے ابو لہب، اس کا تو جو ہے پہلا تذکرہ ہو چکا ہے، پہلے ہی دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دشمن تھا۔ کون؟ ابو لہب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آزار رہا کرتا تھا، ہمیشہ تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ اس کے دو بیٹے اور دوسرا بیٹا عتیبہ، عتیبہ برابر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم ان کے نکاح میں تھیں۔ ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے کہا، اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میرا تمہارا آمنا سامنا حرام ہے، تم نے نکاح کیا، اب طلاق بھی دے دو۔ تو اس کی بیوی نے بھی کہا، اس کی ابو لہب کی بیوی نے، کہ انہیں طلاق دے دو کیونکہ وہ بددین ہو گئی ہیں، کیونکہ اپنے باپ کی دین پر ہو گئی، ہمارے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ ان دونوں نے طلاق دے دی۔ کن دونوں نے؟ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے، عتبہ اور عتیبہ نے ان کی بیویوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں رقیہ رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اور بعد میں یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی، دونوں بھی ایک کے بعد ایک، کیونکہ ایک کا پہلے انتقال ہوا تو اس کے بعد پھر دوسرے سے انہوں نے نکاح کیا، اسی لیے ذو النورین کہلائے۔ تو یہ اتنا جو ہے تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کیا گیا، خاندانی لوگوں نے خود پریشان کیا۔ تو دین کی طرف ہم بلائیں گے لوگوں کو، دین پر عمل کریں گے تو یہ تکلیفیں ہوں گی ضرور، ہم اچھے رہنا، ہم کو کچھ بھی نہیں ہونا، کوئی بھی پریشان نہیں کرنا، ہم دین کا کام کریں گے تو نہیں ہوں گا، تکلیفیں ضرور ہوں گی، برداشت کرنا پڑے گا، پھر اللہ کی مدد آئے گی، کیونکہ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، اللہ نے فرمایا تکلیف کے بعد راحت ہے، تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کا نام ام جمیل عروہ بنت حرب ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کنیت ام جمیل ہے، اس کا نام عروہ بنت حرب ہے۔ اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹر دشمن تھی، کٹر دشمن تھی۔ کون؟ ابو لہب کی بیوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، چچانی بولو یا چچی بولو یا چاچی بولو، اس کا نام ام جمیل عروہ بنت حرب تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی مول لی تھی۔ وہ کانٹے دار ڈالیاں لا کر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی کہ آپ اور آپ کے ساتھی زخمی ہو جائیں، ان کے پیر میں کانٹے چبھ کر وہ زخمی ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اس طرح تکلیفیں دیتی تھی۔ اور اسے سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہونے کا پتہ چلا، اس عورت کو، ام جمیل عروہ بنت حرب کو، تو ہتھیلی میں پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، ہاتھ میں پتھر لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سر زخمی کرنے کے لیے نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اللہ کی مدد آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دکھ سکے اس کو،
چنانچہ وہ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، سامنے رہ کر بھی نہیں دیکھ سکی۔ تو اس نے پوچھا تمہارا ساتھی کہاں ہے، کہاں گیا ہے؟ مجھے معلوم ہوا کہ وہ میری ہجو کرتا ہے، میری جو ہے بے عزتی کرتا ہے، واللہ اگر اسے پالوں تو یہی پتھر اس کے منہ پر دے ماروں گی۔ تو سن لو میں بھی شاعرہ ہوں۔ اس کے بعد یہ کہہ کر چلی گئی، کیا کہتی ہوئی؟ مذممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ علینا۔ تو اس شعر کہتی ہوئی چلے گی، کیا مطلب ہے؟ ہم نے مذمم کی نافرمانی کی، اس کی بات کا انکار کیا اور اس کے دین کو نفرت سے چھوڑ دیا، یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ بازو ہے، ہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ کر ڈائریکٹ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے کہاں ہیں، کہاں گئے انہوں بول کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما رأتنی لقد اخذ اللہ ببصرها۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ وہ مجھے نہیں دیکھ سکی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی، اس کی نگاہ کو روک لیا تھا، میری طرف دیکھنے سے اس کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے اور برا بھلا کہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ایجاد کر لیا، کیونکہ تکلیفیں دی جا رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کی ایک لسٹ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے اور برا بھلا کہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ایجاد کر لیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کی بجائے مزمم کہتے تھے، اس لیے اس نے کیا کہا؟ مزممن اسینا، اس مزمم کی ہم نے نافرمانی کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد ان کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو محمد کہنے کے بجائے کیا کہتے تھے؟ مزمم کہتے تھے، اسی لیے اس نے اپنے شعر میں مزمم کہا۔ اس کے معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل الٹے ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی کیا ہے؟ وہ شخص جس کی خوب تعریف کی گئی ہو۔ محمد کا جو عربی لفظ ہے محمد، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ آدمی، وہ انسان جس کی خوب تعریف کی گئی ہو۔ مذمم اس کا اپوزٹ ہے، کہ معنی یہ ہے کہ وہ شخص جس کی خوب برائی کی گئی ہو۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کرتے تھے، نام میں بھی بگاڑ کر پریشان کرتے تھے، محمد کی بجائے مذمم کہتے تھے، یعنی جس کی خوب برائی بیان کی گئی ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں پھیر دیا کہ وہ مذمم نامی آدمی کو گالی دیتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا نام محمد رکھا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خوب تعریف کی، اور جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا ان کی اب مذمت ہو رہی ہے۔ اور ایک دوسرا انسان تھا جس کا نام اخنس بن شریق ثقفی تھا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتیاں کرتا تھا۔ اور ابو جہل، یہ تو اس کا کیا کہنا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی راہ سے روکنے کا بیڑا اٹھا رکھا تھا، تو یہ تکلیفیں دینے میں آگے تھا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں سے اذیت پہنچاتا۔ ایک تو باتوں سے تکلیف پہنچاتا تھا، نماز پڑھنے سے روکتا تھا، اور اپنی حرکتوں پر فخر اور تکبر کرتا تھا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ کس نے؟ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، تو سختی پر اتر آیا اور دھمکیاں دینے لگا۔ بالآخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹ دیا، اور گلے کے پاس سے کپڑا بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹ دیا اور گلے کے پاس سے کپڑا پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیرے پاس تیرے لیے خرابی اور در خرابی ہے، پھر تیرے لیے خرابی اور در خرابی ہے۔ تو اس نے کہا، محمد مجھے دھمکیاں دے رہے ہو؟ واللہ تم اور تمہارا رب مجھے کچھ بگاڑ نہیں سکتے، میں اس وادی مکہ کا سب سے طاقتور آدمی ہوں۔ تو ایک روز اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے اپنا چہرہ مٹی پر رکھتا ہے، یعنی تمہارے سامنے اپنا چہرہ مٹی پر رکھ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا، ہاں
تو اس نے کہا لات و عزا کی قسم اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا، اسی مٹی میں اس کو رگڑ دوں گا اس کا چہرہ سجدے میں جانے کے بعد۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اس زعم میں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن رون دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑیوں کے بل پلٹ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سجدے کی حالت میں تھے ان کا سر کچلنے کے لیے گیا، لیکن لوگ جو دور سے دیکھ رہے تھے بیٹھ کر، اب دیکھ کر خوش ہونے کے لیے، ہاں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اس کو جا کر وہ رون دے گا پیروں سے تو اب ہم کو مزہ آئے گا، لیکن لوگ دور سے کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ الٹے پر چل رہا ہے، یعنی جیسے آیا تھا ویسے ایڑیوں کے بل چل رہا ہے، پیچھے پلٹ کر آ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا ہے، نکو نکو نکو، نہیں نہیں نہیں، اس طرح کوئی مارے تو ایسا پیچھے آتے نا، ایسا ہاتھ اوپر کر کے نہیں نہیں مت کرو مت کرو، ایسا پیچھے پیچھے پیچھے، تو اس طرح وہ کر رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے گئے ہو اور تم خود نکو مجھے مت کرو مجھے کچھ مت کرو ایسا کہہ کر کیوں آ رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، آگ کا ایک گڑھا آ گیا ہے، میں اس کو مارنے کے لیے جا رہا تھا، بیچ میں آگ کا گڑھا آ گیا اور ہولناکیاں میں نے دیکھا اور فرشتوں کے پروں کے بازو بھی تھے جو میں نے دیکھا ہے، میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اتنے سارے چیزیں ہیں، ایک تو جہنم ہے، فرشتوں کے پر ہیں اور ہولناک چیزیں ہیں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے لو دنا منی لاختطفته الملائکة عضوا عضوا، لو دنا منی لاختطفته الملائکة عضوا عضوا، کیا فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا، میں نماز میں ہوں، میرا سر کچلنے کے لیے اگر آتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اور اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے، ایک ایک اس کا ہاتھ نکال لیتے، پیر نکال لیتے، آنکھیں نکال لیتے، اس کی ہڈیاں توڑ دیتے، وہ بچ گیا، وہ قریب نہیں آیا میرے، ڈر کے چلے گیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اس نے اس طرح دی۔ اور کیا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی۔ کچھ اور چیزیں انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے، تو یہاں تک میں اکتفا کرتا ہوں۔ اب یہاں سے عقبہ بن ابو معیط جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی وہ انشاءاللہ وہ آگے کے درس میں پڑھیں گے۔ تو آج کے درس میں ہم کیا پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کے سلسلے میں بہت ساری تکلیفیں جھیلنا پڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو برداشت کیا۔ تو یہ ہمارے دین میں یعنی اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو دین کے معاملے میں ہم کو تکلیف دیتا ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اور آج کا جو دن ہے اتوار کا دن ہے، عربی حساب سے آج کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے، اور دنیوی اعتبار سے اسمی اعتبار سے آج کی تاریخ کیا ہے، 8 ہے 9 ہے، 9 اکتوبر ہے، 9 اکتوبر ہے۔ بہرحال تو آج کے دن لوگ جشن منا رہے ہیں، کھیر پوریاں پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط سلط عقائد رکھتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں کیا سچائی ہے، مختصر الفاظ میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا ابھی کچھ ہی لمحات میں۔ تو آج لوگ جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، لیکن یہ طریقہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اس طرح خوشی نہ نبی نے منائی ہے، نہ صحابہ نے منائی ہے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، بلکہ 600 سال کے بعد یہ جو بدعات خرافات ایجاد ہوئی ہیں، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنت وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو لوگ ایک ہی طریقے سے مناتے ہیں، لیکن بدعات میں
فرق ہوتا ہے. دنیا میں کوئی لوگ کرتے ہیں، کوئی لوگ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ بدعت ہے، دین کا حصہ نہیں ہے. اسی لیے پورے مسلمان یہ عید نہیں مناتے، بلکہ جو دین سے دور ہیں، جو تاریخ کے سچائیوں سے، حقائق سے دور ہیں، وہی لوگ یہ کام کر رہے ہیں. کیسے؟ دیکھیے، عید الفطر ہے، رمضان کے بعد، روزوں کے بعد جو نماز پڑھتے ہیں ہم، جو عید مناتے ہیں، یہ سارے مسلمان دنیا کے مناتے ہیں. عید الاضحیٰ ہے، دنیا کے سارے مسلمان کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں. لیکن یہ جشن میلاد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ایک ہی دن خوشیاں منانا، یا اس مہینے کے اندر منانا اور اسی مہینے میں یاد کر لینا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی تعلیمات کو بھلا دینا، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو سچے مسلمان نہیں ہیں، یا سچے اپنے آپ کو سمجھ بھی رہے ہیں تو وہ دین سے ناواقف ہیں، سچائیوں سے، حقائق سے ناواقف ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں بھی اپنی برتھ ڈے نہیں منائی ہے، نہ صحابہ نے اس کا ذکر کیا ہے، نہ ہی بزرگان دین نے. جو ایک عیاش قسم کا جو بادشاہ تھا، ابو سعید کوکبری، الملقب الملک المعظم مظفر الدین اربل، 630 ہجری میں اس کی وفات ہوئی. تو یہ بادشاہ نے میلاد کے نام پر عیاشیاں شروع کی اور گانے بجانے والوں کو بلاتا تھا، گانے سنتا تھا، رات بھر جاگتا تھا، قوالیاں سنتا تھا، اور اونٹ، گائے، بکریاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہوئے کہہ کر کھاتا، کھلاتا، اور اس کو کاٹ کر جو ہے مختلف اس کی ڈشز بنا کر اہل محفل کو کھلاتا پلاتا تھا. تو وہاں سے بدعت، خرافات شروع ہوئی. اب آپ کیسے کہیں گے کہ، یا کیا کیسے مانیں گے کہ اس کی یہی سچائی ہے؟ اس کی یہی سچائی ہے. اس کو آپ سمجھنے کے لیے اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو کہیں آپ کو اس کے متعلق، میلاد کے متعلق نہیں ملے گا. کچھ لوگوں نے اس کی بھی کوشش کی کہ یہ جو کام میلاد کا جو جشن ہے، اس کو قرآن حدیث سے جوڑنے کے لیے، اور کچھ آیتیں جس کے اندر احتمالات ہیں قرآن کی جو ہے نازل ہونے پر خوشی مناؤ، یا کہ یا کہ دیگر جو خوشی منانے کا تذکرہ ہے، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے جوڑ دیا. ایک شخص جس کا نام ابن کیا ہے، دحیہ الکلبی ہے، عمر بن حسن جو دحیہ کلبی سے مشہور ہے، اسی دور کا آدمی تھا، ایک عالم تھا، لیکن وہ صحیح طریقے پر نہیں تھا. تو اس نے ایک کتاب بھی لکھ دیا، تنویر فی مولد السراج المنیر کے نام سے. اس نے اس بادشاہ کے دربار میں اس کو پیش کیا تو 1000 اشرفیاں ملی. تو جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں، جو بدعات کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی جھوٹے من گھڑت دلائل ہیں. تو ہمیں اس کو پرکھنا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. صحابہ سے بڑھ کر کیا ہم ہو چکے ہیں. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے چاہنے والے تھے، جان قربان کرنے والے تھے. تو کیا ایسے لوگوں سے بھی کیا ہم بڑھ گئے ہیں؟ بالکل نہیں. جب انہوں نے کام نہیں کیا تو ہمیں بھی سمجھنا ہے کہ ہمیں بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، اگر دیگر لوگ صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے تو ہی ہدایت پر ہے، ورنہ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں. تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ یہ دین کے اندر ایک نیا کام ہے، بدعات، خرافات ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ ہمارے اعمال رد کر دیے جائیں گے، قبول نہیں ہوں گے، اللہ ناراض ہوگا. وہ کام کرنے کے کام تو بہت ہیں، جو کرنے کے کام ہے وہ نہیں کر رہے ہیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے کہ شرک سے بچنا، توحید کی دعوت دینا، تو وہ تو ہم نہیں دیتے ہیں. توحید کی دعوت کہاں دے رہے ہیں؟ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت کہاں دے رہے ہیں؟ لوگوں کو شرک سے کہاں روک رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی آپ پڑھے، اس کام سے روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا گیا، دھمکیاں دی گئی، تکلیفیں دی گئی.
اس کے باوجود بھی کیا کہا، اگر یہ سورج بھی میرے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں رکھ دے، چاند بھی میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دے، بائیں ہاتھ میں رکھ دے، تب بھی یہ کام سے میں ہٹنے والا نہیں ہوں۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ دعوت کا کام کرنا ہے، ایک اللہ کی طرف غیر مسلمین کو دعوت دینا ہے، کافروں کو دعوت دینا ہے، ان کو دین کے بارے میں بتلانا ہے، یہ کرنے کا کام ہے۔ اور خود کرنے کا کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے۔ نمازوں میں ہماری اتنی غفلت ہے، کاہلی، سستی ہے، کوتاہی ہے۔ مسجدیں ہم تو بنا دیتے ہیں، لیکن صرف جمعے کو جمعہ یا عیدوں کی نماز میں جاتے ہیں، اور دیگر اوقات میں مسجد کو جانے سے کتراتے ہیں۔ مرد حضرات کی بات کر رہا ہوں میں، خواتین کے لیے تو فرض نہیں ہے، جانا چاہے تو جا سکتی ہے اگر وہاں پر پردے کا انتظام ہو۔ تو فجر کی نماز میں مشکل سے ایک صف رہتی ہے، اور جمعے کی نماز میں پوری مسجد بھر کر باہر لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو مسلمان چاہیں تو ہر نماز میں آ کر مسجد کو بھر سکتے ہیں، یعنی مسجد میں آ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی اہمیت نہیں ہے۔ بس وقتی طور پر جیسے غیر مسلم خوشیاں مناتے ہیں، جیسے کرسچنس اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن 25 دسمبر کو عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، مسلمان وہی کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تاریخ کے صحیح اگر مطالعہ کریں تو صحیح قول کے مطابق اختلاف مسئلہ ہے کہ پیدائش کے متعلق 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یا 12 ربیع الاول کو۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ تو جس دن وفات ہوئی اس دن خوشیاں منا رہے ہیں، تو یہ تو غلط بات ہے۔ تو ہمیں کرنے کا کام نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، دعا کرنا ہے، لوگوں کی خدمت کرنا ہے، مدد کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم تھی۔ تو یہ سب کرنے کے بجائے ہم غیر غلط کام میں اپنا وقت لگا رہے ہیں، کھیر پوری پکانا، کھانا کھلانا۔ ارے یہ تو بدعت خرافات ہے۔ ہاں، کھانا کھلانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کھلاؤ پلاؤ، لیکن پرٹیکولر ایک دن بنا کر خود اپنے طریقے سے کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ بدعات کہتے ہیں۔ تو بدعات کا مطلب یہ نہیں کہ تم سواری پر سوار نہیں ہو سکتے، پلین پر سوار نہیں ہو سکتے، اور تم جو ہے نہ اچھے گھروں میں نہیں رہ سکتے، اچھے کپڑے پہن نہیں سکتے، یہ مطلب نہیں ہے۔ دنیاوی معاملات میں تم جو چاہے کرو، مطلب شریعت کے دائرے کے اندر، لیکن دین کے معاملے میں تم کچھ ایجاد نہ کرو، اضافہ نہ کرو، اس میں کمی نہ کرو۔ دین کے اندر جو ہمارا دین نہیں تھا تو اس کو دین بنا کر اس پر عمل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو جو میلاد جو منا رہے ہیں، جو جشن مناتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ہماری محفلوں میں، جس میں نعت شریف پڑھی جاتی ہے، ہماری محفلوں میں آ کر ہم سے ملاقات کریں گے۔ اسی لیے کیا ہے، اپنے گلیوں میں اور اپنے سڑکوں پر، روڈوں پہ، اپنے گھروں میں جھنڈیاں لگاتے ہیں، سجاتے ہیں، اس کو لائٹنگیں کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ من گھڑت چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو پہلے قیامت کے دن جب میدان محشر میں جب جمع ہوں گے تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر سے اٹھیں گے۔ فرمایا کہ انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا میں سردار رہوں گا۔ اول من ينشق عنه القبر، تو سب سے پہلے قیامت کے دن میری ہی قبر کھلے گی، میں اس سے نکلوں گا، اور میں شفاعت کروں گا تو میری شفاعت بھی قبول کی جائے گی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، تو اس کو مانو، اس کو تسلیم کرو۔ تو یہ سمجھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں گے، ہماری محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، سنتے ہیں ہماری گفتگو، ہماری باتیں، یہ سب من گھڑت چیزیں ہیں۔ اگر ایسا آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اپنے مسئلے حل کر لیتے، جو دین کے اندر جو اختلافات ہے وہ اختلافات کو ختم کر لیتے، پوچھ لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے، بیٹھا کر بات کر لیتے تو بات ہی ختم ہو جاتی، سب مسلمان ایک ہو جاتے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہ مذاق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح گفتگو کرنا۔ اللہ کی پناہ، اللہ سے ہم معافی چاہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہ آتے ہیں، نہ اس طرح ہم ان سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ قیامت کے دن جب آپ کی قبر کھلے گی تو سب سے پہلے آپ نکلیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول کرے گا۔ تو اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے۔ تو دوستوں اور بھائیوں، پیارے بچوں، ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اللہ کو پسند ہے،
جو اللہ کا حکم ہے، اور وہ کام سے بچنا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، جو اللہ نے جس سے منع کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا ہے، اور جو دین کا حصہ نہیں ہے اس کام سے ہمیں بچنا ہے۔ تو ہم عبادت سمجھ کر کچھ نئے کام کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا دین مکمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مکمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہمیں بتلا دیا ہے۔ تو یہ ہمارے دین میں نئے نئے کام کرنا غلط ہے۔ علماء بھی کچھ جانتے بوجھتے پیسوں کی خاطر یا کچھ اور مقاصد کے پیش نظر اس طرح کام کر رہے ہیں، جو بدعات اور خرافات کے کام ہے کرتے ہیں، اور عوام ان علماء کی تقلید میں کر رہی ہے، اسی لیے ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ اگر کچھ سوالات ہیں تو اس سلسلے میں کر سکتے ہیں، تو اس کا وقت دیا جا رہا ہے۔ میلاد النبی کیا منا سکتے نہیں منا سکتے، یا پھر آپ کے ذہن میں جو بھی ڈاؤٹ ہے انشاءاللہ آپ پوچھیں، تو کوشش کی جائے گی اس کا صحیح جواب دینے کی۔ اگر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ ہم دوسری کتاب پڑھیں گے۔ چلیے، کوئی سوال ہے اس سلسلے میں؟ میلاد النبی کے سلسلے میں کوئی سوال ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ کوئی سوال تو نہیں آیا، مطلب کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ سب متفق ہیں اس سلسلے میں کہ میلاد منانا غلط ہے۔ چلیے الحمدللہ، دوسروں کو بھی آپ بتلائیں کہ میلاد منانا کیوں غلط ہے۔ چلیے، اس کے بعد حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حالات زندگی ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے ایک صحابی کے بارے میں ہم پڑھے تھے، زید الخیر، جو زید الخیل تھے، اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زید الخیر سے بدل دیا تھا، ان کے بارے میں پڑھے تھے۔ اور آج ایک دوسرے صحابی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ وارضا کے متعلق انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ وارضا، یہ کون تھے، کیسے اسلام قبول کیے، تو اسلام کے لیے ان کی کیا قربانیاں ہیں، تمام چیزیں انشاءاللہ مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ وارضا۔ عرصے دراز تک بڑی نفرت، حقارت، بے رخی اور بے اعتنائی میں مبتلا رہنے کے بعد بالآخر 9 ہجری میں عرب کا ایک بادشاہ اسلام سے متاثر ہوا، ایمان قبول کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنے کا شوق اس کے دل میں سمایا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ بادشاہ کون تھا؟ یہ جلیل القدر صحابی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ وارضا تھے، جن کے والد حاتم الطائی تھے۔ ان کی سخاوت کے سلسلے میں ان کو ضرب المثل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ خیرات کرنے والے، لوگوں کو کھلانے پلانے والے تھے۔ حاتم الطائی مشہور ہے۔ طائی کیا ہے؟ قبیلہ طے نے حاتم طائی کی وفات کے بعد سلطنت کی پوری ذمہ داری ان کے بیٹے جناب عدی کو سونپ دی رضی اللہ عنہ، جو اسلام قبول کی بعد میں، اور پورے قبیلے نے اپنی آمدن کا چوتھائی حصہ ان کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور ان کے حکمران بننے پر خوشی کا اظہار کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت پیش کی اور عرب جوق در جوق حلقہ بغوش اسلام ہونے لگے، یہ صورتحال دیکھ کر جناب عدی رضی اللہ عنہ نے خطرہ محسوس کیا کہ اگر عام لوگ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوتے رہے تو بالآخر ہماری سلطنت بھی جاتی رہے گی۔ تو انہوں نے اسلام کی اشاعت کو روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، عدی رضی اللہ عنہ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کا یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ بالآخر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اسلام قبول کرنے کی اور ہدایت کی راہ اختیار کرنے کی توفیق بخشی، ان کے دل کو کھول دیا اور اس عظیم نعمت سے انہیں مالا مال کر دیا۔ تو جناب عدی رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی ناقابل فراموش داستان ہم آپ کو انہی کے زبانی سناتے ہیں، کیونکہ اس داستان گوئی میں وہی اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔
اب آئیے وہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا تو میرے دل میں اس قدر نفرت پیدا ہوئی کہ شاید ہی کسی عرب باشندے دل میں اس جیسی نفرت پیدا ہوئی ہو، ان کے دل میں اس جیسی نفرت پیدا ہوئی ہو. میں اپنے علاقے اور قوم کا ایک باوقار اور معزز آدمی تھا، فرد تھا، اور عقیدتاً میں نصرانی تھا، اور دوسرے عرب بادشاہوں کی طرح میں بھی اپنی رعایا سے ان کے مال کا چوتھائی حصہ وصول کرتا تھا. پہلے مرحلے پر تو میں نے نفرت اور حقارت کی بنا پر کوئی پرواہ نہ کی، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو سرزمین عرب میں 400 فتوحات حاصل ہونے لگی، تو پھر میں نے اپنے دل میں خطرہ محسوس کیا اور اونٹ چرانے والے اپنے غلام سے کہا، آج کے بعد چاق و چوبند اور طاقتور اور اونٹنیاں ہر دم میرے لیے تیار رکھو، اور ایسی سدھائی ہوئی ہوں کہ سفر میں کوئی تکلیف محسوس نہ ہو. ایک دن صبح سویرے یہی میرا غلام دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے آقا، اگر لشکر اسلام آپ کے علاقے پر یلغار کر دے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ میں نے گھبراہٹ میں اس سے دریافت کیا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں نے آج گھروں میں جھنڈے لہراتے دیکھے ہیں، مجھے پتا چلا ہے کہ آج لشکر اسلام نے ہمارے علاقے پر یلغار کر دی ہے اور متعدد گھروں پر قبضہ کر لیا ہے. میں نے اپنی گرفتاری کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے اس سے کہا، جلدی سے وہ اونٹنیاں میرے پاس لاؤ جن کے تیار رکھنے کا میں نے تجھے حکم دیا تھا. اسی وقت وہ اونٹنیاں میرے پاس لائی گئیں اور میں اپنے اہل خانہ کو ان پر سوار کر کے ملک شام کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ میں اپنے ہم مذہب نصرانیت کے علمبردار لوگوں کے پاس جا کر رہنے لگوں، وہاں پر جا کر سکونت اختیار کر سکوں. ہوا یہ کہ میں اس جلد بازی اور گھبراہٹ میں اپنے تمام خاندان کو اس سفر میں نہ لے سکا، لیکن جب میں خطرناک اور کٹھن راستوں سے گزرا تو بعض افراد راستے میں ہی ہلاک ہو گئے. اس افراتفری میں میری ہمشیرہ، میری بہن نجد میں ہی رہ گئی، اس کو چھوڑ دینا پڑا، اس کو اپنے ساتھ لا نہ سکا، جس کا مجھے بہت زیادہ دلی صدمہ تھا، لیکن اب میرے لیے واپس لوٹنے کی بھی کوئی صورت نہ رہی تھی. اسی غم میں غلطان اور پریشان کٹھن راستوں سے گزرتا ہوا شام پہنچ تو گیا اور وہاں مستقل سکونت تو اختیار کر لی. یہاں نصرانیت کا غلبہ دیکھ کر مجھے دلی مسرت بھی حاصل ہوئی، لیکن اپنی ہمشیرہ کی، اپنی بہن کی جدائی اور اسے پیش آنے والے خطرات کا صدمہ مسلسل دامن گیر رہا کہ میری بہن کو چھوڑ کر آئے اور کیسی حالت میں ہوں گی، کیا ہوں گی، پریشانی میں مبتلا رہا. کہتے ہیں کہ مجھے یہ اطلاع ملی کہ میرے وہاں سے نکل کر آنے کے بعد لشکر اسلام نے ہمارے گھروں پر حملہ کیا اور پورے علاقے کو فتح کرنے کے بعد میری بہن کو دیگر قیدیوں کے ساتھ گرفتار کر کے یثرب لے گئے ہیں، یعنی مدینہ لے گئے ہیں، اور انہیں مسجد کے ایک دروازے کے ساتھ ملحقہ حوالات میں بند کر دیا ہے، یعنی قید خانے میں ڈال دیا. مجھے یہ اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز حوالات کے پاس سے گزرے تو میری بہن پکار اٹھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ فوت ہو چکا ہے، میرا نگران آنکھوں سے اوجھل ہے، مجھ بیچاری پر احسان کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی آپ پر احسان کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تیرا نگران کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرا بھائی عدی بن حاتم الطائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راہ فرار اختیار کر چکا وہی تیرا بھائی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیے اور میری بہن کو اسی حالت میں رہنے دیا. جب دوسرا دن ہوا تو میری بہن نے چھٹکارے کے لیے دوبارہ اپنی معروضات پیش کی، مجھے چھوڑ دینے کے لیے، اپنے آپ کو چھوڑ دینے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حسب سابق جواب دیا، وہ تیرا بھائی جو بھاگ گیا ہے. جب تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو میری بہن مایوسی کی وجہ سے خاموش تھی، کچھ نہ کہی. تو پیچھے سے ایک شخص نے اشارہ کیا کہ آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنی معروضات پیش کرو. تو بہن کو حوصلہ ہوا اور اٹھ کر یہ عرض کی، گڑبڑ ہو رہی ہے، مائک آف کر لینے کے لیے. تو اس لوگوں نے کہا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بات رکھو. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، والد فوت ہو گیا ہے اور نگران آنکھوں سے اوجھل ہے، مجھ پر
احسان کریں اللہ تعالیٰ آپ پر بھی احسان کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے تو آزاد ہے، تو ان کی بہن کو آزاد کر دیا۔ تو اس نے عرض کی میں سرزمین شام میں مقیم اپنے خاندان کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی سے کام نہ لو، جب تک تجھے اپنی قوم کا کوئی ایسا قابل اعتماد شخص نہ ملے جو تجھے ملک شام پہنچانے کی ذمہ داری قبول کرے، اس وقت تک یہ سفر اختیار نہ کرنا، اور جب کوئی ایسا شخص مل جائے تو مجھے بتانا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو بہن نے اس شخص کے متعلق دریافت کیا جس نے آج اسے بات کرنے کا حوصلہ دلایا تھا، تو اسے بتایا گیا کہ یہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر وہ کچھ عرصے میں وہیں مقیم رہی۔ مدینے میں چند دنوں کے بعد مدینہ منورہ میں ایک قافلہ آیا جس میں ایک مسافر ہمارے قبیلے کا بھی تھا۔ اسے دیکھ کر میری بہن بہت خوش ہوئی اور اسی وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج مدینے میں ایک قافلہ آیا ہے جس میں ہمارے قبیلے کا ایک بااعتماد شخص بھی ہے، وہ مجھے بحفاظت ملک شام میں اپنے خاندان تک پہنچا دے گا، ازراہ کرم مجھے اجازت دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لباس، اونٹنی اور زاد راہ دے کر اس قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اب جناب عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہمیں وقتاً فوقتاً ہمیشہ کے متعلق مختلف خبریں پہنچتی رہیں اور ہم شدت سے اس کی آمد کا انتظار کرنے لگے، اپنی بہن کی آمد کا، لیکن ہمیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمشیرہ کے ساتھ حسن سلوک کی جو خبریں پہنچ رہی تھیں دل انہیں تسلیم نہیں کرتا تھا، کیونکہ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ میں نے اپنے دور حکومت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ تو کیا ہی نہ تھا، تو پھر وہ میرے بہن کے ساتھ کیسے اچھے برتاؤ کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بخدا اللہ کی قسم ایک روز میں اپنے اہل خانہ میں بیٹھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت اونٹنی پر بیٹھی آہستہ آہستہ ہماری طرف آ رہی ہے۔ میں پکار اٹھا تو یہ تو حاتم کی بیٹی معلوم ہوتی ہے، اور حقیقت میں وہی تھی، میری بہن تھی۔ جب وہ ہمارے پاس پہنچی تو غصے سے مجھ پر برس پڑی اور مجھے لاپرواہ، ظالم اور بے وفا قرار دیتے ہوئے کہنے لگی کیا تجھے شرم نہ آئی کہ اپنی بیوی بچوں کو تو ساتھ لے آئے اور اپنے باپ کی آبرو، اپنی عزت کو وہیں چھوڑ آیا، تیرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میں نے کہا بہن ناراض نہ ہو، اپنی زبان سے خیر کے کلمات نکالیں، بیٹھیں کچھ آرام تو کر لیں، آپ تھکی ہوئی ہیں۔ میں مسلسل اسے نرم لہجے میں راضی کرنے کے لیے کوشش کر رہا تھا، بالآخر وہ راضی ہو گئی اور پھر اس نے اپنی پوری داستان مجھے سنائی، پورا واقعہ، کیسے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قید خانے میں بات چیت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احسان کیا، تمام گفتگو اس نے سنائی۔ یہ واقعات بالکل اس کے مطابق تھے جو مختلف ذرائع سے مجھے معلوم ہو چکے تھے، پہلے سے معلوم تھا، اس نے بھی یہی بتلایا بہن نے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی دانشمند، زیرک اور محتاط عورت تھی، ان کے بہن کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو کہا کہ میں نے اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا، اس سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کی رائے کیا معلوم کی، تو اس نے کہا مجھ سے بھائی جان فوراً ان سے ملاقات کریں، اگر وہ نبی ہیں تو یقیناً ملاقات میں سبقت کرنے پر آپ کو درجہ ملے گا، اگر وہ بادشاہ ہیں تو ان کی بارگاہ میں آپ کو رسوا نہیں کیا جائے گا۔ جناب عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رخت سفر باندھا، مطلب میں سفر کے لیے نکل گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے بغیر کوئی ضمانت حاصل کیے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا، کیونکہ کہیں کسی ملک میں جانا ہوتا ہے پہلے ویزا لیتے ہیں تاکہ وہاں ویزا لینے سے وہاں آنے کی پرمیشن ہمیں ملتی ہے، کوئی ہمیں چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا ہے، تو اسی طریقے سے وہاں پر ضمانت لینا پڑتا تھا کسی اور وہاں کے جو رہنے والے آدمی سے کہ میں تمہاری ضمانت میں ہوں، تم مجھے اپنی ضمانت میں رکھو، تو اس علاقے کے لوگ یعنی اس مسافر کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں بغیر کوئی ضمانت لیے نکل پڑا، البتہ مجھے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش ہے کہ میں کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اثر آ جاؤں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے، میں نے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے عرض کی میں عدی بن حاتم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا، میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف چل دیے۔ اس دوران میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ایک نحیف لاچار بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک لیا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا،
اس نے اپنی کوئی ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پورا کر دیا، میں نے اپنے دل میں کہا بخدا یہ بادشاہ نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور آگے چل دیے، یہاں تک کہ ہم گھر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تکیہ مجھے دیا اس پر کہ میں اس پر بیٹھ جاؤں۔ میں شرمایا اور عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی اس پر بیٹھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تجھی کو اس پر بیٹھنا ہوگا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے اس پر بیٹھ گیا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے، کیونکہ گھر میں اس کے علاوہ کوئی بھی اور چیز نہ تھی جس پر بیٹھ سکے۔ میں نے اپنے دل میں کہا اللہ کی قسم یہ کسی بادشاہ کی عادت نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم نصرانیت اور لادینیت کے مابین مذبذب تو نہیں ہیں؟ میں نے عرض کی بالکل، آپ کا ارشاد درست ہے، میں مذبذب ہوں، پریشان ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنی قوم کے مال و دولت میں سے چوتھائی حصہ نہیں لیتے جو کہ خود تیرے دین کی روشنی میں تیرے لیے حلال نہیں ہے، نصرانیت کی روشنی میں؟ میں نے کہا بالکل میں لیتا ہوں اور حلال تو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمایا اور مجھے اس بات کا یقین حاصل ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اب یہاں مجھے پتا چل گیا کہ ہاں اب یہ سچے انسان ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا عدی رضی اللہ عنہ، شاید تجھے دین اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کی موجودہ حالت زار اور غربت و مفلسی روک رہی ہے۔ اللہ کی قسم ان قریب ایک دن ایسا آئے گا کہ مسلمانوں میں مال اتنا وافر ہو جائے گا کہ کوئی شخص تجھے صدقہ قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ اے عدی رضی اللہ عنہ، شاید تجھے اس دین کو قبول کرنے سے مسلمانوں کی قلت اور دشمنوں کی کثرت کا احساس روک رہا ہو۔ اللہ کی قسم تم ان قریب سنو گی کہ پورے خطہ عرب میں اسلامی پرچم لہر آئے گا اور ہر طرف امن کا ایسا ماحول ہوگا کہ ایک عورت تنہا اپنی سواری پر قادسیہ سے روانہ ہوگی اور بے خطر سفر کرتی ہوئی مدینہ منورہ پہنچے گی۔ دوران سفر اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے دل میں کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ تو اے عدی، شاید تجھے اس دین کو قبول کرنے سے یہ احساس روک رہا ہو کہ آج حکومت و سلطنت غیر مسلموں کے قبضے میں ہے۔ اللہ کی قسم تم ان قریب یہ خبر سنو گے کہ سرزمین بابل کی سفید محلات کو مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے، کسرا بن ہرمز کے خزانوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ میں نے عجب سے دریافت کیا کہ کیا کسرا بن ہرمز کے خزانوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کر رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مسلمان کسرا بن ہرمز کے خزانوں پر قابض ہو جائیں گے۔ جناب عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میں بہت زیادہ متاثر ہوا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی کہانی داستان اسلام قبول کرنے کی خود ان کی زبانی تھی کہ وہ اس طرح اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ نے ان کو توفیق بخشی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کی، اتنی کوشش کیے کہ آخر کار اللہ کی توفیق ہوئی، وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے طویل عمر پائی، لمبی عمر پائی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ 2 نشانیاں تو پوری ہو گئی ہیں، تیسری ابھی باقی ہے، اللہ کی قسم وہ بھی پوری ہو کر رہے گی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے بچش میں خود دیکھا کہ ایک عورت تنہا اپنی سواری پر قادسیہ سے چلی اور بلا خوف و خطر سفر کرتی ہوئی مدینہ طیبہ تک پہنچ گئی، اور میں اس لشکر میں بذات خود موجود تھا جس نے کسرا کے خزانوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور میں حلفیہ طور پر کہتا ہوں کہ تیسری نشانی بھی یقیناً پوری ہو کر رہے گی۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 باتیں کہی تھی کہ اس میں سے 2 تو پوری ہو گئی اور تیسری بھی پورا ہونا باقی ہے، کہ وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان میں سے کوئی صدقہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ تیسری نشانی بھی یقیناً پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ کر کے دکھلا دیا۔ تیسری نشانی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ کے دور خلافت میں پوری ہوئی کہ مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی اس قدر فراوانی ہو گئی تھی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی محتاج و مفلس نہیں ملتا تھا۔ اللہ اکبر! یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہی ہوئی بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے پوری کی۔ بلا شبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا اور عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ کی قسم بھی پوری ہو گئی۔ تو یہ ان کی اسلام لانے کا مختصر سا واقعہ ہے۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا انشاءاللہ اس کے بعد آئندہ درس میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم کچھ پڑھیں گے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
تو ابھی ایک سبق انشاءاللہ ہمیں پڑھنا ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ چلیے، کچھ سوال کرنا ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ورنہ کوئی دوسرا سبق ہم پڑھیں گے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تو ایک ہے نا، تو قرآن میں جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے کہ نحنو، یعنی ہم اس کا معنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یعنی اپنے ایک کے لیے اس کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ تو ایک غیر مسلموں کا سوال ہوتا ہے کہ، اور مسلمانوں کے دل و دماغ میں بھی یہ سوال رہتا ہے کہ اللہ تو ایک ہے، پھر اس کے لیے جو صیغہ ہے ہم، وہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ تو قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے تو وہاں لفظ نحنو یعنی ہم استعمال کیا گیا ہے۔ تو کیا اسلام متعدد دیوتاؤں پر ایمان رکھتا ہے؟ ایک سوال ہے غیر مسلموں کا، عموماً سوال یہ ہوتا ہے، تو کیا اسلام بے شمار دیوی دیوتاؤں پر ایمان رکھتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام سختی کے ساتھ توحید کا مذہب ہے، یہ توحید پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے اور اس بارے میں کوئی مصالحت گوارا نہیں کرتا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ ایک ہے اور اپنی صفات میں بے مثال ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اکثر اپنے بارے میں جو لفظ نحنو استعمال کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان ایک سے زیادہ معبودوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب جمع کے صیغے کے دو اقسام ہیں۔ متعدد زبانوں میں جمع کے صیغے کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک عددی جمع کا صیغہ ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ زیر بحث چیز تعداد میں ایک سے زیادہ ہے۔ دوسرا جمع کا دوسرا صیغہ احترام کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے کہ انگریزی زبان میں ملک انگلستان اپنا ذکر آئی کی جگہ وی کے لفظ سے استعمال کرتی ہے۔ یہ انداز تخاطب رائل پلورل یعنی شاہی صیغہ جمع کے الفاظ سے معروف ہے، جیسے کہ ہم بھی انداز گفتگو میں کہتے ہیں کہ ہم بڑے خاندان سے ہے اور ہماری بہت عزت ہے، یعنی اپنے لیے میں بولنے کے بجائے ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ایک احتراماً اس صیغہ اپنے آپ کو بولتے ہیں۔ اور اسی طرح بھارت کے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی ہندی میں کہا کرتے تھے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو گویا ہندی اور اردو میں ہم رائل پلورل ہے۔ اسی طرح عربی میں جب اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنا ذکر کرتا ہے تو اکثر عربی لفظ نحنو استعمال فرماتا ہے، تو یہ لفظ عدد کی جمع کو نہیں بلکہ احترام جمع کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے لیے احترام کا صیغہ استعمال کر رہا ہے۔ تو توحید اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون، توحید اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اس بات کو ماننا ایک اسلام کا پہلا رکن ہے۔ تو ایک اور صرف ایک معبود حقیقی کا وجود اور اس کا بے مثل ہونا وہ مضامین ہیں جن کا قرآن مجید میں بار بار تذکرہ کیا گیا ہے۔ جیسے کہ سورہ اخلاص اگر ہم پڑھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت ایک ہے، لیکن یہاں پر جو صیغہ استعمال کرتے ہیں وہ احتراماً اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ نہ سمجھیں کہ ایک سے زائد ہے اللہ تعالیٰ، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو ایک سوال کا یہ جواب ہوا آج۔ قرآن کریم کے بارے میں کچھ اور بھی جو ہے اہم معلومات انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ایک سوال غیر مسلموں کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ تنسیخ آیات غلطی کی اصلاح ہے۔ کیا مطلب ہے کہ مسلمان تنسیخ آیات کے تصور پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بعض ابتدائی آیات قرآنی کو بعد میں اترنے والی آیات کے ذریعے سے منسوخ کر دیا گیا تھا۔ تو کیا اس کا یہ مطلب اخذ کیا جا سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے پہلے غلطی کی اور اس کے بعد اس کی تصحیح کر لی؟ کیا ایسا ہے کیا؟ کیونکہ قرآن میں بہت سی آیات ایسی ہیں جو پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا، اس کے بعد پھر اس حکم کو دوسری آیات کے ذریعے سے منسوخ کر دیا۔ کیا اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے غلطی کر کے
غلط بات یعنی ذکر کر کے اس کے بعد پھر صحیح مسئلہ بیان کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک. تو ایسا سوال اگر کوئی کرے تو ہمیں کیا جواب دینا ہے، یا ہمارے دماغ میں اگر ایسا آیا تو اس کا کیا جواب ہمیں سمجھنا ہے. قرآن مجید اس مسئلے کو حسب ذیل آیات میں بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 میں، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ہم جو کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں. کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اور سورہ نحل کی آیت نمبر 16 میں بھی اس کی طرف اشارہ میں کہا گیا. اور عربی لفظ آیت کا جو لغوی معنی ہے علامت، ما ننسخ من آیت، ہم کوئی علامت کو نہیں مٹاتے. مصرع یا جملہ ہے اس کا ایک معنی، اور اس سے مراد وہی بھی ہوتی ہے. تو جو آیت ہے اس کا ایک معنی، ایک لغوی مطلب علامت ہے یا مصرع ہے یا جملہ ہے. ہم کوئی جملہ نہیں مٹاتے، کوئی مصرع نہیں مٹاتے، یا اس کے بہتر ہم دوسری چیز لے آتے ہیں. اس سے مراد وہی ہے، یا ہم کوئی وحی منسوخ نہیں کرتے یا پھر ہم اسے نہیں بھلا دیتے، یا اس سے بہتر اور چیز لے آتے اس کے بعد. تو قرآن کی اس آیت کی تعبیر دو مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے. ایک تو وہ آیات جو منسوخ کر دی گئی ہیں، ان سے مراد یا تو وہ وحی ہے جو قرآن سے پہلے نازل کی گئی تھی، یعنی جو قرآن کریم ہے اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں جیسے تورات، زبور، انجیل، اصل وحی کی شکل میں تھی. اور مذکورہ بالا آیت کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ سابقہ کلام وحی کو فراموش نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس سے بہتر یا یکساں کلام تبدیل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تورات، زبور اور انجیل کی جگہ قرآن مجید نے لے لی ہے. اس کی جگہ قرآن مجید نے لے لی، وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابیں تھیں. تو اللہ فرماتے ما ننسخ من آیات او ننسیھا، ہم اس وحی کو ہم منسوخ نہیں کرتے یا اس کو بھلا نہیں دیتے، بلکہ اس کو اگر بھلا بھی دیں تو اس کی جگہ پر اس سے بہتر چیز وحی کے ذریعے سے ہم تمہیں بتلاتے ہیں. تو یہ جو بھلا دینے والی بات ہے، منسوخ کرنے والی بات ہے، تورات، انجیل، زبور وغیرہ جو پچھلی کتابیں ہیں اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے حکم کو پہلے منسوخ کر دیتا ہے، اب اس پر عمل کرنے کی ضرورت ان کتابوں پر، اب اس کے بعد قرآن کریم پر عمل کرو. اس کے بعد اگر ہم مذکورہ والا قرآنی آیت میں عربی لفظ آیت سے مراد آیات قرآنی لیں اور سابقہ کتب وحی نہ لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی آیت قرآنی اللہ کی طرف سے اس وقت تک منسوخ نہیں کی گئی جب تک اس سے کسی بہتر اور یا ویسے ہی آیت سے تبدیل نہیں کر دیا گیا. تو اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ بعض قرآنی آیات جو پہلے نازل کی گئی تھیں انہیں بعد میں نازل ہونے والے آیات سے تبدیل کر دیا گیا. تو میں ان دونوں تعبیرات سے اتفاق کرتا بھی ہوں، ایک مسلمان ہوں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ بعض مسلمان اور اکثر غیر مسلم دوسری تعبیر سے غلط طور پر یہ مطلب اخذ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی بعض ابتدائی آیات منسوخ کر دی گئی تھیں اور وہ آج ہم پر لاگو نہیں ہوتی ہیں، یعنی اس پر عمل کرنا درست نہیں ہوتا ہے. قرآن ہی کا یہ حکم ہے کیونکہ بعد میں نازل ہونے والے آیات یعنی ناسخ آیات جس کو کہتے ہیں ان کی جگہ لے لی ہیں. تو یہ اگر یہ گروہ یہ غلط عقیدہ بھی رکھتا ہے کہ یہ آیات باہم متضاد ہیں، پہلے ایک حکم ہے اس کے بعد اس کے مخالف حکم دیا گیا ہے ان آیات میں. تو ایسی چند مثالوں کا ہم پہلے جائزہ لیتے ہیں. تو قرآن کریم کا جو چیلنج ہے، بعض مشرکین عرب یہ الزام لگاتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ قرآن گڑھ لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان عربوں کو سورہ بنی اسرائیل کے مندرجہ ذیل آیت میں چیلنج کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر سب انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کا مثل بنا لائیں تو وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، اس کے بعد پھر اس چیلنج کو سورہ ہود کی حسب ذیل آیت کے ذریعے سے آسان کر دیا۔ یعنی کیا کہا پہلے؟ اس قرآن کا مثل لے آؤ، اس قرآن جیسا دوسرا کلام لے آؤ، تو پوری قرآن لانے کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کی ہے، اس کا چیلنج کیا ہے، اور کہا کہ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد کیا آیت میں کیا کہا دے کہ آسان کر دیا، فرمایا ام یقولون افتراه قل فأتوا ب10 سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے پاس سے یہ قرآن گڑھ لیا ہے؟ سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ پھر لے آؤ تم بھی 10 صورتیں ویسے ہی گڑھی ہوئی، اور مدد کے لیے بلا لاؤ جسے تم بلا سکو اللہ تعالیٰ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ اس کے بعد تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس سے آسان کر دی اس چیلنج کو، تم یہ بھی نہیں کر سکتے، تو سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں اللہ نے فرمایا ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا وہ کافر کہتے ہیں کہ اس رسول نے اسے گڑھ لیا ہے قرآن کو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ اور مدد کے لیے اللہ کے سوا جن کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تو یہ اس کے بعد آخر کار سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو مزید آسان بنا دیا اور کہہ دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو تم اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ اور بلا لاؤ اپنے حمایتیوں کو سوائے اللہ کے اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم کر بھی نہیں سکتے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے چیلنجوں کو آسان، انتہائی آسان بنا دیا، ایک کے بعد دیگر نازل ہونے والی آیات قرآنی کے ذریعے سے پہلے مشرکوں کو چیلنج دیا گیا وہ قرآن جیسی کوئی کتاب لا کر دکھائیں، پھر ان سے کہا گیا کہ قرآن کی صورتوں جیسی 10 صورتیں ہی لا کر دکھاؤ، پھر آخر میں انہیں چیلنج دیا گیا کہ چلو قرآنی صورتوں 10 صورتیں سے ملی جلی کوئی قرآن کی 10 صورتیں نہیں بلکہ قرآن صورتوں سے ملتی جلتی کوئی ایک صورت تو پیش کر کے دکھلاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 23 اور 24 جو بعد میں نازل ہوئی پہلی 3 آیات سے متضاد ہیں، بلکہ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ تضاد سے مراد ایسی چیزوں کا ذکر جو بیک وقت موجود نہیں ہو سکتی یا بیک وقت وجود میں نہیں آ سکتی، یہ تضاد ہے۔ تو قرآن کریم کی پہلی آیات یعنی منسوخ آیات اب بھی کلام الہی ہیں اور ان میں بیان کردہ ہدایات آج بھی عین حق ہے۔ مثال کے طور پر یہ چیلنج کہ قرآن جیسا کلام لا کر دکھاؤ تو آج بھی برقرار ہے۔ اسی طرح عین قرآن جیسی 10 صورتیں یا ایک صورت پیش کرنے کا چیلنج بھی بدستور قائم ہے، اور قرآن کریم سے کسی حد تک ملتی جلتی ایک ہی صورت لانے کا چیلنج بھی برقرار ہے۔ تو یہ چیلنج سابقہ چیلنجوں کے منافی نہیں ہے، لیکن یہ دوسرے چیلنجوں کے مقابلے میں آسان ہیں۔ اگر آخری چیلنج کا جواب بھی نہیں دیا جا سکتا تو کسی شخص کے لیے باقی 3 مشکل چیلنجوں کا جواب دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر فرض کیجئے کہ میں کسی شخص کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اتنا کند ذہن ہے کہ وہ اسکول میں 10ویں جماعت پاس کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ وہ 5ویں جماعت بھی پاس نہیں کر سکے گا، اس کے بعد میں مزید یہ کہتا ہوں کہ وہ تو پہلی جماعت کا امتحان بھی پاس نہیں کر سکے گا، تو آخر میں کہتا ہوں کہ وہ اتنا نالائق ہے کہ
جی کے جی بھی پاس نہیں کر سکتا، کے جی بھی پاس نہیں کر سکتا، جبکہ اسکول میں داخلے کے لیے کے جی یعنی لیکن چوتھا میرا بیان اس طالب علم کے اس سے ذہنی استعداد کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ کے جی بھی پاس نہیں کر سکتا. تو اگر کوئی طالب علم کے جی کلاس پاس نہیں کر سکتا تو اس کے لیے پہلی جماعت، پانچویں جماعت یا 10ویں جماعت پاس کرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ قرآن نے جو چیلنج دیا تھا تو وہ ایک دوسرے کا تضاد نہیں ہے، بلکہ وہ ابھی بھی کے بارے میں ابھی بھی باقی ہے، تضاد نہیں ہے. تو یہ جو ہے قرآن کریم کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ پہلے آیت اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی، اس کے بعد دوسری آیت کے ذریعے سے اس کا حکم بدل دیا، تو اس طرح ایک دوسرے کے تضاد ہیں اور ہم پر جو قرآن پر عمل کرنا لازم نہیں ہے، یہ سوچنا یہ غلط ہے. اللہ تعالی عالم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو آج الحمدللہ 5 سبجیکٹ پڑھے، جیسے تفسیر قرآن، ترجمہ قرآن، سورہ مجادلہ کی آیات میں، اور اسی طریقے سے الحمدللہ عقیدہ، 3 کے 3 اہم اصول اس سلسلے میں پڑھے، اور دین اسلام کی جو 5 ارکان ہیں اس کی تفصیلات، اور اسی طریقے سے الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق کہ جو دعوتی مراحل میں جو آپ کو تکلیفیں پیش آئیں، جو دشمنوں نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، پریشان کیا، اس سلسلے میں کیا کیا کون کس نے کیا رول ادا کیا تھا، اور میلاد کے بارے میں اختصار کے ساتھ روشنی ڈالی گئی، اور ساتھ ہی صحابہ کرام میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا بڑا ہی دلچسپ واقعہ پیش کیا گیا، وہ ہم نے سماعت کیا. اور اسی طریقے سے اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں لوگوں کی، جو اعتراضات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق، کہ اللہ تعالیٰ جو ہم کہتا ہے قرآن میں ہم ایسا کر سکتے ہیں، تو کیا اس سے مراد متعدد خدا ہیں یا ایک خدا ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ احتراماً بولا جانے والا لفظ ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر احتراماً کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اسلام کا یہی عقیدہ ہے، لیکن احتراماً لفظ کہا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے کہ قرآن کے متعلق کہ قرآن آگے چل کر اسی طرح منسوخ ہو جائے گا، یہ ناقابل عمل ہوگا، تو کہا گیا کہ قرآن کریم میں تضاد ایسا نہیں کہ پہلے ایک حکم تھا اس کے بعد پھر جو ہے اس حکم کے بالکل خلاف بات کہی گئی، بلکہ قرآنی چیلنج کے ذریعے سے ثابت کیا گیا کہ یہ تمام احکام یعنی عمل کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیلنجوں کو آسان کر دیا ہے کہ تم چونکہ نہیں کر سکتے ہو، اسی لیے اور آسان کر کے اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے. تو اللہ تعالی عالم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم. اللہ تعالی ہمارے یہاں پر جمع ہونے کے علم حاصل کرنے کو قبول فرما، اور اللہ تعالی ہمارے زندگیوں میں، ہمارے مال و اولاد میں خیر برکت عطا فرما، آخرت میں ہمیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ لوگ کلاس میں ایسے جوائن ہوں گے اور علم حاصل کریں گے، اور دوسروں تک یہ پیغامات کو پہنچائیں گے، دوسروں کو بھی ہمارے اسی لنک سے جوائن ہونے کے لیے ہم دعوت دیں گے. اللہ تعالی عالم. السلام علیکم. ہمارے ایڈمن صاحب ہیں، آپ سے انشاءاللہ جڑیں گے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم کفار مجلس کی دعا پڑھا رہے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.